اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ قل ہو اللہ احد یعنی کہ سورہ اخلاص روزانہ ایک خاص طریقے سے 11 مرتبہ پڑھنے کے فائدے ایک خاص وقت میں کون کون سے فائدے کون کون سے میرے بھائیوں بہنوں مسائل حل ہو جاتے ہیں، تو آپ لوگ روزانہ اس عمل کو پڑھو گے، ایک دن کا عمل پڑھ لیں، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ آج میں اپنی تمام پریشان بہنوں کو، تمام دکھیارے بھائیوں کو سورہ اخلاص کا آزمودہ عمل بتاؤں گا، یعنی کہ دولت کی بارش کا وہ سچا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں، فوری طور پر تنگ دستیاں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور زندگی میں سکون اور پیسہ آ جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، فوری طور پر اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں، فوری طور پر تنگ دستیوں کو پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، تو میرا بتلایا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، فوری طور پر گھر میں سکون آ جائے گا۔ کوئی ایسا مسئلہ ہو، کوئی ایسی حاجت ہو، کوئی ایسی مراد ہو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، بال بال اگر قرضوں میں ڈوبا ہوا ہو، فوری طور پر چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ تمہاری زندگی سے ادا ہو جائے، فوری طور پر قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں میرا بتلایا ہوا یہ دولت کی بارش کا سچا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا، خدا کی قسم ساری زندگی دعائیں دو گے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وہ عمل نہیں جو اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے، یہ وہ عمل ہے جو ہر پریشانی کو، ہر مصیبت کو فوری طور پر دور کر دیتا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس عمل کو ایسے ایسے لوگوں کو، ایسے ایسے پریشان دکھیارے بہن بھائیوں کو بتایا ہے جن کے گھروں میں جوان بیٹیاں بیٹھی ہیں رشتوں کے انتظار میں، اور آپ یقین جانے یا نہ جانے ایک مرتبہ کا عمل پڑھتے ہی رشتوں کی لائن لگ چکی ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کے معجزاتی طور پر یہ عمل سورہ اخلاص کا، آپ نے سورہ اخلاص تو بے شمار بار پڑھی ہوگی۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس کے علاوہ جب کوئی شدید پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، کوئی سہارا نہ ہو، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہ ہو، دن بدن حالات بجائے بہتر ہونے کے اگر تمہارے بگڑتے جا رہے ہوں، معاملات اس تک خراب ہو گئے ہو، اس حد تک خراب ہو گئے ہو کہ گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہو، اور آپ لوگ چاہتے ہو کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، فوری طور پر گھر سے پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں دور ہو جائیں، اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر کوئی ایسی بیماری پریشانی ہو جو ختم ہونے کا نام نہ لیتی ہو، اس پریشانی، اس بیماری کا فوری حل کرنے کے لیے اس عمل کو آج ہی ساتھیوں بھائیوں بہنوں کوشش کرنا، میری یہ ویڈیو جیسے ہی دیکھ لو، سورہ اخلاص کا عمل میرے بتائے ہوئے طریقے سے، بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھ لینا، انشاءاللہ ساری زندگی دعائیں دو گے۔ جو آج تک نہ مل سکا وہ انشاءاللہ ایک عمل پڑھتے ہی مل جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے، یہ دولت کی بارش کا، رزق کی بارش کا وہ سچا عمل ہے کہ خدا کی قسم اس عمل کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں کبھی زندگی بھر شکوہ نہیں کرتی کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہو۔ جو بھی زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم ساری زندگی رزق اور دولت میں کھیلتا ہے۔ رزق اور دولت کی بارش کا یہ ایسا سچا عمل ہے کہ اس کو پڑھنے والا یا پڑھنے والیاں فوری طور پر مالا مال ہو جاتے ہیں، فوری طور پر اس گھر میں دولت کے، رزق کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، رزق اور دولت کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ہر پریشانی میں، تنگ دستی میں، کوئی ایسا بندہ یا بندی ہو جو پوری طرح سے بیماریوں میں گھرا ہوا ہو، ایک بیماری جاتی ہو دوسری آتی ہو، ایک پریشانی جاتی ہو دوسری آتی ہو، پریشانیوں میں، بیماریوں میں اگر گھرے ہوئے ہو اور فوری طور پر اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، گھر سے تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو فوری طور پر دور کرنا چاہتے ہو، تو خدارہ آج ہی میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا آسان سا عمل چلتے پھرتے پڑھ لینا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، یہ عمل جس کا کوئی وظیفہ اگر کامیاب نہ ہوتا ہو، جس کا کوئی عمل اثر نہ کرتا ہو، وہ بندہ اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں اس عمل کے پڑھنے والے کے حالات بدل جائیں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے فوری طور پر کھل جائیں گے، اور ایسی ایسی جگہ سے اس عمل کے پڑھنے والوں کو رزق اور دولت ملنا شروع ہوگی
کہ اس عمل کے پڑھنے والے خود بھی حیران رہ جائیں گے کہ یہ پیسہ یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ زندگی میں ایک بار پڑھنا، چاہے کسی مسائل کے لیے پڑھیں، چاہے کسی پریشانی کے لیے پڑھیں، کسی حاجت کے لیے پڑھیں، طریقہ کار ایک ہوگا، صرف اور صرف آخر میں آپ نے اپنی پریشانی کے لیے، حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ بے اولاد ہیں، چاہتے ہیں کہ فوری طور پر اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہو جائیں، اس عمل کو پڑھ لیں۔ بچے بچیوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی رکاوٹ ہے، کوئی ایسی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، سورہ اخلاص کا یہ عمل پڑھ لینا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پریشانی منٹوں سیکنڈوں میں دور ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ کوئی میری بہن بھائی ہم سے روحانی علاج کروانا چاہتا ہو پاکستان بھر میں، صرف پاکستان سے، بذریعہ تعویذ یا کارڈ کے ذریعے، تو وہ لوگ واٹس ایپ پر سامنے نمبر آپ کی شو ہو رہا ہوگا، کہیں نہ کہیں آگے پیچھے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ عمل دولت کی بارش کا ایک ایسا پاورفل عمل ہے، رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا، دنیا کا وہ آزمودہ ترین عمل ہے۔ اس عمل کو ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب بھی پڑھیں، ایسی جگہ پر بیٹھ کر پڑھیں کہ جب تک عمل کریں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہو، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، فضول باتوں میں لگے ہوں، تو اس طرح آپ کا عمل اثر نہیں کرے گا۔ سکون سے، اطمینان سے، تسلی سے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھیے گا۔ اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایسی جگہ پر بیٹھیے گا کہ جب دنیا جہاں کی تمام مصروفیات سے فارغ ہو جاؤ، تمام مسائل سے فارغ ہو جاؤ، تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں، خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے اس عمل کو سمجھ لیں، اور جس ترتیب سے، جس طریقے سے بتایا جائے اس عمل کو بتائے ہوئے طریقے سے پڑھ لیجیے گا۔ یہ عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں ایک گھر میں ایک افراد ہو تو پڑھ لے، انشاءاللہ پورے گھر میں جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، یا چاہیں تو تمام کے تمام لوگ بھی اس عمل کو، ایک گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، دنیا کے جس شہر میں ہو، جس گاؤں میں، جس گلی میں، جس پریشانی میں، جس حاجت کے لیے اس عمل کو پڑھنا چاہو پڑھو۔ سورہ اخلاص تو ویسے بھی پڑھو تو فائدے ہی فائدے ہیں، لیکن جو سورہ اخلاص کا ایک ایسا سچا عمل بتاؤں گا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں میری بہنوں تقدیر کے بند دروازے فوری طور پر عمل کے پڑھتے ہی کھل جائیں گے۔ خدا کی قسم ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ زندگی میں آئے گا کہ جیسے کوئی میرے بھائیوں میری بہنوں کہیں پر ہم جاتے ہیں اور بنا موسم کے بارش برستی ہو، رزق کی تنگی کے لیے، رزق کی بندش کے لیے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اولاد نرینہ چاہتے ہو، سالوں سال ہو گئے آپ کے گھر اولاد نہیں، اولاد جیسی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہو، اس عمل کو پڑھ لینا اور اللہ پاک سے دعا مانگ لینا۔ چاہے دنیا کی کوئی پریشانی ہو، کوئی ایسا بندہ یا بندی اس ویڈیو میں شامل ہو کہ جس کا بال بال قرضوں میں جکڑا ہوا ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر دیا ہو، کبھی تمہیں فون، کبھی میسیجز، کبھی تمہارے گھروں کے چکر لگاتے ہوں، پوری طرح سے قرضوں میں اگر ڈوب چکے ہو، فوری طور پر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی میرے بھائیوں میری بہنوں ہے اور چاہتے ہو کہ ایک دن میں ادا ہو جائے، تو اس عمل کو آج اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا۔ یہ وہ عمل نہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں کہ اپنے پڑھنے والوں کو انتظار کروائے۔ خدا کی قسم یہ ہر پریشانی میں، رزق کی تنگی میں، مالی پریشانی میں یہ عمل فوری طور پر کام کرتا ہے۔ کتنی بھی شدید سے شدید مشکلات ہوں، پریشانی ہو، اس عمل کو سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر پڑھ لینا۔ چاہے گھر میں بیٹھ کر پڑھو، چاہے دفتر میں بیٹھ کر پڑھو، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، چاہے مدرسے میں، چاہے اسکول میں، چاہے یونیورسٹی میں، چاہے کالج میں، چاہے اسپتال میں، جہاں دل کرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس عمل کو پڑھنا اور اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے، فوری طور پر گھر میں، زندگی میں خدا کی قسم رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسہ آئے گا کہ آپ کی اپنی عقل حیران رہ جائے گی کہ یہ پیسہ، یہ دولت کہاں سے آ گیا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، خدا کی قسم یہ عمل کروڑوں کا ہے،
جس کے ہاتھ یہ عمل لگ جاتا ہے، جس کے ہاتھ یہ تسبیح لگ جاتی ہے، راتوں رات وہ عمل کو پڑھنے والا کروڑ پتی بن جاتا ہے۔ آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے اور 2-3 مزید وظائف پڑھنے۔ 1 منٹ لگے گی اس پورے عمل کو پڑھنے میں۔ 1 منٹ کے اندر اندر بڑے آرام سے، سکون سے اس پورے کے پورے عمل کو آپ لوگ پڑھ لیں گے، اور آخر میں طریقہ کار ایک ہی ہوگا، اور دن میں چاہے 1 بار پڑھیں چاہے 10 بار پڑھیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں سمجھ کے، چاہے دن میں 1 بار پڑھیں، چاہے آپ لوگ 10 بار پڑھیں، چاہے آپ لوگ مہینے میں 1 بار پڑھیں، چاہے روزانہ کنٹینیو 1 بار پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، اور اپنی مرضی کی جگہ پر بیٹھ جانا، چاہے آپ کا گھر ہو، چاہے دفتر ہو، آفس ہو، بس جہاں بھی بیٹھیں، چاہے کوئی بھی وقت ہو، آدھی رات کو پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں۔ 1 بار عمل کو پڑھنے کے لیے جب بیٹھ جائیں نا، تو خدا را جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو، اپنی جگہ سے آپ نے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے پڑھو گے تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ خدا را بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، پوری طرح میرے بھائیوں میری بہنوں عمل کو پڑھ کے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے آپ نے اس عمل کی جو پہلی شرط ہے، سب سے بڑی شرط اس عمل کی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کہ آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر اس عمل کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ گر تو بے دلی سے پڑھو گے، گر بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا۔ 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی، اور درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو پڑھنا چاہیں۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، صرف اور صرف 1 مرتبہ 1 ٹائم آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کو میرے بتلائے ہوئے طریقے پر پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ 1 مرتبہ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں، فوری طور پر آپ نے درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ۔ اس عمل کے تمام وظائف بالکل آسان سے، سمپل سے ہیں۔ کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں اس عمل میں جس کو پڑھنے میں آپ کے لیے مشکلات ہو۔ تمام وظائف بالکل آسان سے، سمپل سے ہیں، کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔ کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی بہنیں کہ جن کو ایک لفظ بھی، ایک ورڈ بھی جن کو نہ آتا ہو، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھ کے عمل کا آغاز کرنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ، دولت کا بادشاہ وظیفہ جو آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے، مشکلوں پریشانیوں کو دور کرنے والا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آپ نے اس عمل میں جو پہلے نمبر پر وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اپنا انداز سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائم پہلا وظیفہ یا رزاقو کا اس عمل میں شامل کر دیجیے گا۔ جب 11 مرتبہ پہلا وظیفہ یا رزاقو کا اس عمل میں پڑھ لیں تو فوراً آپ نے اس عمل میں 2 نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، سورہ اخلاص کا عمل ہے، اور 2 سے 3 وظائف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ اخلاص کے ساتھ آپ نے اس عمل میں شامل کرنے ہیں۔ تو پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا 1 مرتبہ کوئی سا بھی، پھر آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم یا رزاقو کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ جب 11 مرتبہ یا رزاقو کا وظیفہ پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اس عمل میں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، 2 نمبر پر اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم
ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ نے اس عمل میں ایک مرتبہ سورہ اخلاص کو شامل کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، پھر سیکنڈ ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص کمپلیٹ پڑھ لیں۔ اسی طریقے سے تیسری مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے اور ایک مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کو اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ آپ نے ٹوٹل اس طریقے سے 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر بار پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ اب ساتھیوں بھائیوں بہنوں، ٹوٹل 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، اور جب 11 مرتبہ کمپلیٹ ہو جائے تو اب فوری طور پر آپ نے اس عمل میں جو وظیفہ شامل کرنا ہے، یہ عمل آپ نے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اور ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر اس عمل کو اجازت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنا نام کومنٹس میں ضرور لکھیں، انشاءاللہ فوری طور پر عمل کی اجازت بھی آپ کو مل جائے گی۔ آخری وظیفہ اس عمل کا دولت کا بادشاہ وظیفہ، کوشش کیجئے گا اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیجئے گا، اگر موجود ہو تو، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے اس عمل کے آخر میں جو وظیفہ آپ نے شامل کرنا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، اپنے انداز سے پڑھیے گا، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم، یا حیّ یا قیوم۔ آپ نے اس وظیفے کو، یا حیّ یا قیوم کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں سب سے آخر میں، سب سے اینڈ میں شامل کرنا ہے، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں، آپ نے آخر میں 41 مرتبہ 41 ٹائم یا حیّ یا قیوم کا وظیفہ پڑھ کے آخر میں اس عمل کے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور خوب ساری دعائیں مانگتے ہوئے اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔